السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو، اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ پیدائش کا دن آ چکا ہے، جس دن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا تشریف لائے ہیں نا. لیکن سرکار جب تشریف لائے ہیں تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی آنکھوں میں کس نے لگایا ہے؟ سمجھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک کس نے کاٹی ہے؟ ناف، جو بچہ پیدا ہوتا ہے ناف کاٹتے ہیں نا دائیں، تو سرکار کی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی ناف کس نے کاٹی ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی ختنہ مبارک وہ کیسے ہوا ہے؟ تو انشاءاللہ جو آج کی تقریر ہے پوری سن لینا. خدا کی قسم میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، اس تقریر کو سننا یار، تھوڑی سی ضرور سننا، باقی اچھی لگے تو پوری سن لینا. اور اس کو اتنا شیئر کر دینا کہ پوری سوانح حیات میرے آقا کی انشاءاللہ تعالی مختصر سے جملوں میں آپ تک پہنچ جائے. مفتی شمس الدین قبلہ رامپوری کی یہ تقریر ہے انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا رشید بھائی اس تقریر کو مطلب جو ہے ہم تک پہنچائیں، تو بہت کئی سو لوگوں کی فرمائش پر اس تقریر کو میں اپنے پاس آپ کے پاس تک پہنچا رہا ہوں. آئیے سنتے ہیں تقریر مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. یہ ربیع النور کا مہینہ ہے جس میں سرکار تشریف لائے. توجہ ہے صاحب. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ حضور کے دادا ہیں نا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ والد محترم مکرم ہے نا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں 18 بچے پیدا ہوئے. بے شک تقریر شروع نہیں ہے، اصل میں کھانے والی تقریر نہیں کرتا، اس میں کوئی بات پلے نہیں پڑتی. تقریر وہ ہونی چاہیے تاکہ کچھ ٹائم تک آپ کی باتیں یاد رہیں، ہے نا. اب میں بولتا ہوں تو عادت کچھ یہ ہے کہ سننے والوں کو بھی بلواتا رہتا ہوں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں 18 بچے پیدا ہوئے. کتنے؟ حضور کے دادا ہے نا یہ. اب 18 بچوں میں لڑکی کتنی آئی، لڑکے کتنے پیدا ہوئے؟ 12 لڑکے 6 لڑکیاں. یہاں سے ابتدا ہے، توجہ کریں گے. 12 لڑکے پیدا ہوئے، 6 لڑکیاں پیدا ہوئی. اور سب سے زیادہ اللہ پاک نے حسن و جمال عطا کیا ان 12 لڑکوں کے اندر، تو وہ میرے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ کو عطا کیا. سبحان اللہ. بچے سبھی خوبصورت تھے، لیکن سب سے زیادہ جو حسن و جمال رب نے عطا کیا وہ میرے پیغمبر کے والد کو عطا کیا. سبحان اللہ. اب پیدا تو مکے میں ہوئے. یہود و نصارہ مشرک کافر یہ پروگرام بنانے لگے کہ عبد المطلب کے یہاں جو عبداللہ نام کا لڑکا پیدا ہوا ہے، لوگوں نے جب دیکھا تو بڑا حسن و جمال، بڑے خوبصورت، بڑے حسین جمیل. لوگوں نے کہا کہ اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے. یہ عبداللہ تو ہے لیکن یہ نور عبداللہ کا نہیں. لوگوں نے پوچھا پھر کس کا نور ہے؟ کہا اس کی پیشانی میں نور محمد کا ہے. سبحان اللہ. اس کی پیشانی میں نور محمد کا ہے. پتا چلا کہ صاحب تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ توجہ کریں گے. تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟
نبی مکے میں پیدا ہوئے اجالا پوری دنیا میں ہو گیا، رسول مکے میں پیدا ہوئے گھر گھر اجالا ہو گیا، حضرت عبداللہ مکے میں پیدا ہوئے پوری دنیا میں شہرہ ہو گیا، پوری دنیا میں پرچار ہو گیا، پوری دنیا میں یعنی کہ ان کے شان کے جھنڈے بلند ہو گئے۔ یہ کیسا ہو گیا؟ تو آئیے تاریخ یہ بتاتی ہے یہود و نصارہ کو کیسے پتا چلا، یعنی ان کو مشرکوں کو کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے توریت کے اندر پڑھا تھا، زبور کے اندر پڑھا تھا، انجیل کے اندر پڑھا تھا کہ عبد المطلب کے یہاں ایک عبداللہ نام کا بچہ پیدا ہوگا اور اس کو اتنا حسن و جمال اللہ پاک عطا فرمائے گا، عبداللہ جن راستوں سے گزرے گا، جن گلیوں سے گزرتا جائے گا، وہ تمام گلی مہکتے جائیں گے، وہ راستے دمکتے جائیں گے، پتھر پیڑ پودے جھک کر اس نبی کی نور کی تعظیم کرتے جائیں گے اور درود و سلام پڑھتے جائیں گے۔ یہ عبداللہ کا نور نہیں بلکہ یہ محمد الرسول اللہ کا نور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ محمد دنیا میں آنا نہیں چاہیے، وہ آ گیا نور، شادی کرے گا، جب شادی کرے گا تو ہماری عزت کے شان کے جھنڈے جو بلند ہو رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ توجہ ہے، اس نور کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن عاشق رسول یوں کہتا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کر رہے ہیں۔ اس نور کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے لیا ہے۔ رب فرماتا ہے اے دنیا والو، اے میرے نبی کے مشرکو، اس میرے نبی کے نور کو کیا مٹاؤ گے جب برادران ملت اسلامیہ اس نور کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے، تم کیا مٹا سکتے ہو؟ ہمارے وہ رسول ہیں۔ اب آئیے یہ دنیا میں آئے، حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، شادی کے بعد ہی تو بچے ہوتے ہیں، توجہ کریں گے آپ؟ صحیح، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ دولہا بنے ہوئے بیٹھے ہیں، دولہا آج بھی بنتے ہیں اور صبح کل قیامت تک بنتے رہیں گے، لیکن جب میرے نبی کے والد محترم دولہا بنے ہوئے بیٹھے تھے تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا تھا اے مولا آج میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تیرے رسول کے والد محترم و مکرم کا باراتی بن جاؤں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مولا بارات میں شریک ہو جاؤں، بارات میں چلا جاؤں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امین بارات میں کیسے جاؤ گے، بارات خاکیوں کی ہے، تو نوری ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا تھا اے مولا جب میں بشریت کا کرتا پہن کر، بشریت کا لباس پہن کر، انسانی روپ میں جب حضرت مریم کے گربان میں دم کر سکتا ہوں تیرے حکم سے، تو اے مولا اے پروردگار عالم آج میں بھی بشریت کا لباس پہن کر، بشریت کا کرتا پہن کر، انسانیت کے روپ میں آج میں اگر تو اجازت مرحمت فرمائے تو تیرے نبی کے والد محترم کا باراتی بھی بن سکتا ہوں مولا، اگر تو مجھے اجازت فرمائے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی جاؤ جاؤ چلے جاؤ، میرا رسول کا والد دولہا بنا ہوا بیٹھا ہے، سجا ہوا بیٹھا ہے۔ اب جبریل امی چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے جبریل امی اکیلا مت جا۔ عرض کیا مولا کس کو ساتھ میں لے کر جاؤں؟ رب فرماتا ہے اسرافیل کو ساتھ میں لے لو، میکائیل کو بھی ساتھ میں لے لو، اسرائیل کو بھی ساتھ میں لے لو، ان چاروں مقرب فرشتوں کو ساتھ میں لے لو۔ یہ چلے رسول کے والد کی بارات کرنے کے لیے، یہ چلے رسول کے والد محترم کے والد کی بارات کرنے کے لیے۔ اسرائیل نے عرض کیا اے مولا میں قابض الارواح ہوں، انسانوں کی روح قبض کیا کرتا ہوں، جب انسان بارات میں جاتا ہے تو ٹائم بھی لگ جاتا ہے، دیر بھی ہو جاتی ہے، اتنے لمحوں کے اندر جس انسان کی روح کو قبض کروں گا اس ڈیوٹی کو کون انجام دے گا، اس ڈیوٹی کو کون انجام دے گا، اس کی روح کو کون قبض کرے گا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل سنو سنو، آج یہ غم کرنے والی رات نہیں، آج کسی کو غم پہنچانے والی رات نہیں، بلکہ آج تو یہ خوشی والی رات ہے۔ آج انسان کسی بھی انسان کی روح کو قبض نہیں کرنا ہے، بلکہ آج میرے نبی کا والد دولہا بنا ہوا بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ وہ نبی کہ والد محترم توجہ ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں آ گئی، نکاح میں آ گئی
اب میرے نبی کا نور جو عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر وہ حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں پہنچ گیا. کہیے سبحان اللہ. جب حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں پہنچا، چھٹا مہینہ ہے، حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ارشاد فرمایا، بیٹا عبداللہ، عرض کیا والد محترم حاضر ہوں. کہا بیٹا یہ بتاؤ، جب کسی کے یہاں پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ خوشی کیسے کرتا ہے، خوشی کیسے مناتا ہے؟ عرض کیا والد محترم، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی بھی تقسیم کرتا ہے، فروٹ بھی تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو دعوت عام کر کے بھی کھلاتا ہے، بریانی بھی کھلاتا ہے، بہترین سے بہترین کھانا بھی کھلاتا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، اے بیٹا، ہمارے پوتے کی ولادت کا وقت ان قریب ہے، جاؤ مکے سے ملک شام میں قافلہ جا رہا ہے، اور بچے کی پیدائش سے پہلے پہلے جا کر تم وہاں سے بہترین پھل خرید کر لاؤ، کھجوریں خرید کر لاؤ، تاکہ ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس بچے کی آمد کی خوشی میں، اس بچے کی پیدائش کی خوشی میں ہم مکے کے لوگوں کو دعوت عام کر کے کھلا سکیں، اور لوگ پوچھیں تو کہیں ہم اس بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں دعوت عام کر کے کھلا رہے ہیں. عرض کیا والد محترم ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ قافلے والوں کے ساتھ مکے سے ملک شام پہنچے، بہترین سے بہترین پھل خریدے، کھجوریں خریدی. جب وہاں سے واپس ہوئے تو قسم خدا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ مدینہ شریف آئے، چونکہ حضرت عبداللہ کا ننیال جو تھا وہ مدینے کا تھا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی دادی حضرت ام سلمہ کہاں کی تھی؟ مدینے کی. جب ننیال میں آئے تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. توجہ ہے بات پر، تقریر نہیں ہے صاحب ابھی میری. جب طبیعت خراب ہو گئی، 1 مہینہ مسلسل لگاتار علاج کیا لیکن ٹھیک نہیں ہو پائے. کون؟ حضور کے والد. جب ٹھیک نہیں ہو پائے، 1 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کو وہیں پر سپرد خاک کر دیا جاتا ہے. وہ قافلہ جو مکے سے ملک شام گیا تھا، وہ جب مکہ لوٹ کر واپس آیا، حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، ایک قافلے والوں، میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ عرض کیا، اے عبد سردار مکہ عبد المطلب، وہ عبداللہ ملک شام سے مدینہ ہمارے ساتھ آئے، لیکن وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہیں ان کا وصال ہو چکا ہے. حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو قسم خدا کی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت آمنہ نے سنا، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. کون سی ایسی دنیا کے اندر عورت ہوگی جو پہلے بچے کی ولادت سے پہلے اس کے شوہر کا سہاگ اجڑ جائے، اس کا شوہر آگوش قبر ہو جائے، اس کا شوہر قبرستان میں مدفون ہو جائے. حضرت آمنہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں. حضرت علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ادھر مکے کی سرزمین پر حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، قسم خدا کی، تو جنت کے اندر حوریں رونے لگتی ہیں، آسمانوں کے اندر فرشتے رونے لگتے ہیں، پہاڑوں کے اندر جنات رونے لگتے ہیں، دریاؤں کے اندر مچھلیاں رونے لگتی ہیں، چرند و پرند رو رہے تھے، آسمانی فرشتے رو رہے تھے، جنت کی حوریں رو رہی تھی. رب ارشاد فرماتا ہے، اے جنت کی حوروں تمہیں کیا ہو گیا؟ آسمانی فرشتوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اے دریاؤں کی مچھلیاں تم کیوں روتے ہو؟ اے کائنات کے ذرہ ذرہ تم روتے کیوں ہو؟ تو ساری کائنات کی ایک آواز تھی، عرض کر رہی تھی، اے مولا، اے پروردگار عالم، ابھی تیرا رسول دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا، تیرا پیغمبر دنیا میں پہنچا نہیں، تیرا حبیب دنیا میں پہنچا نہیں، اور اس پیغمبر کو تو نے دنیا میں پہنچنے سے پہلے پہلے یتیم کر دیا ہے. تو رب ارشاد فرماتا ہے، انا ولیہ، انا حافظہ، انا ناصرہ، میں جس کا مولا بن جاؤں، میں جس کا مددگار بن جاؤں، میں جس کا حافظ و ناصر بن جاؤں، اس کو کوئی ڈر ہے، اس کو کوئی خوف ہے، اس کو کوئی خطرہ ہے؟ تو ساری کائنات نے رس کیا تھا، اے مولا اس کو کوئی ڈر نہیں، اس کو کوئی خوف نہیں، اس کو کوئی خطرہ نہیں. تو رب فرماتا ہے، جتنا پیار مجھے اپنے نبی سے ہے، اتنا پیار اس کے باپ عبداللہ کو بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم فکر کیوں کرتے ہو؟
مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اتنی محبت تو اس کی ماں آمنہ کو بھی نہیں ہے جتنا مجھے اپنے نبی سے پیار ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہ پروردگار نبی تو بہت آئے لیکن کسی کو تو نے یتیم نہیں کیا، اس محمد رسول اللہ کو یتیم کیوں کر دیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، توجہ ہے کہ میرے فرشتوں یہ تم نہیں جانتے، توجہ ہے میری بات پر، بے شک سرکار کو یتیم کرنے کی 3 حکمتیں ہیں۔ کیا؟ آئیے 3 حکمتیں نکلتی ہیں اللہ پاک نے سرکار کو یتیم کیوں کیا۔ اب ساری کائنات کہہ رہی تھی مولا ہمیں صبر نہیں آ رہا، برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ تو نے اپنے رسول کو یتیم کر دیا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے صبر آ جائے گا، میرے نبی پر درود و سلام تو پڑھو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، میرے رسول پر درود و سلام پڑھو۔ ابھی میرا نبی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا، میرا رسول دنیا میں آیا نہیں، میرا نبی دنیا میں آیا نہیں، لیکن چند بھی درود پڑھ رہے تھے، فرشتے بھی نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، جنت کی حوریں بھی نبی پر درود و سلام پڑھ رہی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ امام الانبیاء پر درود و سلام کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ جب نبی پر درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی تھی تو قسم خدا کی لوگ آج چیز کو بدعت جو کہتے ہیں، جو شرک کہتے ہیں، اگر نبی پر درود و سلام پڑھنا شرک ہوتا، اگر بدعت ہوتا تو میرا نبی دنیا میں آیا نہیں، لیکن اللہ پاک نے حکم کر دیا کہ میرے نبی پر خود درود و سلام پڑھو۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے کیا حکمت ہے سرکار کو یتیم کرنے کی؟ 3۔ پہلی حکمت سماعت کریں آپ، اللہ پاک نے رسول کو اس لیے یتیم کیا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے والد محترم ہوتے تو میری قدرت کاملہ سے میرے رسول کے اور بھی بہن بھائی پیدا ہو سکتے تھے۔ توجہ بات پر، میری قدرت کاملہ سے میرے رسول کے اور بھی بہن بھائی پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب نبی کے بہن بھائی اور پیدا ہو جاتے تو وہ رسول کہہ کر نہیں بلاتے، وہ محمد کہہ کر نہیں آواز دیتے، وہ امام الانبیاء کہہ کر نہیں بلاتے، وہ یہ کہتے بھائی تم ادھر آؤ، اے بھائی تم ادھر آؤ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ بھائی کہہ کر بلاتے مجھے برداشت نہ ہوا کہ میرے نبی کی کوئی برابری کرنے والا دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہو، اس لیے میں نے امام الانبیاء کو یتیم کر دیا۔ اللہ کو برداشت نہ ہوا کہ میرے نبی کی کوئی برابری کرنے والا دنیا میں موجود ہو۔ آج کا منکر گستاخ نبی کی برابری کرنے تیار ہے انسان۔ ہاں یہی بات ہے، وہ کہتا ہے نبی ہمارا بڑے بھائی جیسی تعظیم کرو، اور رسول کو اس لیے یتیم کر دیا۔ رب فرماتا ہے دنیا والوں یہ وہ پیغمبر ہے کہ مجھے برداشت نہ ہوا کہ نبی کی کوئی برابری کرنے والا دنیا میں پہنچے بچہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت جلسہ نوری، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے ماں کے پیٹ سے توجہ کریں گے، طفیل بھائی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، ٹھیک، توجہ ہے، اس خوشی میں یہ پروگرام ہے۔ اگر ان کے مکان پر 2 بچے ان سے پیدا ہو جائیں تو بولو مکان کا، زمین کا، بیلنس کا، ہر چیز کا برابر کا حق رکھتے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب میرے رسول کے اور بہن بھائی اگر پیدا ہو جاتے تو بولو برابری کا حق رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ میرے نبی کہتے تم مجھے محمد کہو، مجھے رسول کہو، امام الانبیاء کہو، مجھے مالک مختار کہو، تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے محمد جس ماں کے پیٹ میں تو نے قدموں کو پھیلایا اس میں ہم نے پھیلایا ہے، جس باپ کے سلب سے تو پیدا اسی کے سلب سے ہم پیدا، اے محمد تو محمد کہاں سے ہو گیا، تو نبی کہاں سے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے برداشت نہ ہوا میرے نبی کی کوئی برابری کرنے والا پیدا ہو،
ہو پہلی حکمت اب رسول دیکھیے تاریخوں سے پتا چلتا ہے کہ دوسری حکمت آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اللہ نے رسول کو اس لیے یتیم کیا اللہ فرماتا ہے کہ میدان محشر میں جب قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام عرفات کے میدان میں موجود ہوں گے اور قسم خدا کی میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دربار میں پیش کیا جاتا تو ماں اعلان کر سکتی تھی باپ دعویٰ کر سکتا تھا دادا اعلان کر سکتا تھا اے مولا پروردگار عالم ہم نے تیرے رسول کو پال کے تیرے رسول کی پرورش کر کے تیرے رسول کے ناز نخرے اٹھا کے ہم نے تیرے رسول پر احسان کیا ہے رب فرماتا ہے اے دنیا والو میرا نبی کسی کا احسان مند نہیں اگر ساری دنیا ہے تو میرے نبی کی احسان مند ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت جلسہ نوری مسلک اعلی حضرت علامہ شمس الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ رسول کسی کا احسان مند ہے نہیں پوری دنیا اگر احسان مند ہے توجہ کریں گے جی پوری دنیا اگر احسان مند ہے تو کس کی ہے رسول اللہ کی کہیے میں آپ چرند پرند چاند سورج ستارے کل کائنات کا نظام اگر احسان مند ہے تو کس کا ہے رسول کا رسول کسی کا احسان مند نہیں ہے نا اب آئیے تیسری حکمت سماعت کریں اللہ پاک نے رسول کو اس لیے یتیم کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے دنیا والو جب میرا رسول دنیا میں یتیم بن کر جائے گا اور مجھے اپنے اس پیغمبر کی امت میں یتیم بچوں کو جو پیدا کرنا ہے اربوں خربوں کی تعداد سے ان یتیم بچوں کو جب اپنی یتیمی پر رونا آئے گا اپنی یتیمی پر رونا آئے گا میرے رسول کی یتیمی کو یاد کر کے صبر کر جائیں گے اور وہ صبر کر لیں گے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہماری شان کیا ہے جب اللہ پاک نے ہمارے رسول کو یتیم پیدا کیا تو ہماری حیثیت کیا ہے وہ میرے رسول کی یتیمی کو یاد کر کے بچے صبر کر جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ یتیم سے پیار کریں محبت کریں گے شفقت کا ان کے سر پر ہاتھ رکھیں گے ہے نا اس لیے کہ اللہ نے رسول کو بھی یتیم پیدا کیا اب آئیے رسول ابھی آئے نہیں اپنی والدہ کے شکم میں ہیں ٹائم کے 12 بجے کے بعد درد ولادت شروع ہوا کتنے بعد رات کے ٹائم کی 12ویں شب میں 12 بجے کے بعد درد ولادت شروع ہوا اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا رشتہ دار خاتون ادھر آؤ کہا کیا کام ہے کہا جاؤ بچے کی پیدائش کا درد شروع ہو گیا ہے درد ولادت شروع ہے مکے کی کسی دایا کو بلا کر لاؤ جب کوئی بھی عورت بچے کو جنتی ہے جب کوئی بھی عورت بچے کو جنم دیتی ہے جب کوئی بھی عورت بچے کو پیدا کرتی ہے تو بولو دائیوں کا انتظام کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا دائیوں کو بلایا جاتا ہے یہ رشتہ دار خاتون ٹائم کے 12 بجے کے بعد سارے مرد و زن اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے سو رہے تھے رات کے ٹائم کے 12 بجے کے بعد یہ رشتہ دار خاتون مکے کی دایا کے پاس گئی کہا چلو مکے کی سرزمین پر حضرت آمنہ بچے کو جنم دے رہی ہے بچے کو پیدا کر رہی ہے آمنہ کے پاس چلو تو ساری دائیوں نے کہا تھا مکے کی ہر دائی آنے سے انکار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے رشتہ دار خاتون سنو جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے جو بچہ دنیا میں قدم رکھ رہا ہے جو بچہ دنیا میں جنم لے رہا ہے اس بچے کے والد محترم کو تو انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے ہمارا حق کون ادا کرے گا ہمیں پیسہ کون عطا کرے گا ہمارا حق کون دے گا مکے کی ہر دایا نے آنے سے انکار کر دیا اس رشتہ دار خاتون نے حضرت آمنہ کے پاس آ کر عرض کیا اے آمنہ مکے کی ہر دایا نے آنے سے انکار کر دیا حضرت جبریل امین اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا عرض کیا ہے مولا مکے کی ہر دایا نے آنے سے انکار کر دیا تو رب ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امین مکے کی دائیاں کیوں جاتی میں نے یار کے پاس خود نہیں جانے دیا میں نے خود نہیں جانے دیا کہیے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے جبریل میں نے خود نہیں جانے دیا جبریل امین عرض کرتے مولا تو نے کیوں نہیں جانے دیا اس کی وجہ کیا ہے
جب کوئی بھی عورت بچے کو جنتی ہے، جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو دائیوں کو پیش کیا جاتا ہے، دائیوں کو بلایا جاتا ہے، اے مولا تو نے کیوں نہیں جانے دیا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل امی، مکے کی دائیاں جتنی بھی تھی ساری ناپاک تھی، ماں جنم دینے والی پاک ہے، رسول پاک ہے، اور پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی کام نہیں ہے جبریل امی، ماں نے اس لیے نہیں جانے دیا۔ اب جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا اس دائیوں کا تو ہی انتظام فرما دے، جب عورت بچے کو جلتی ہے تو دائیوں کو تو پیش کیا ہی جاتا ہے، مولا تو انتظام فرما دے کون سی دائیوں کو منتخب کر رہا ہے، کون سی دائیوں کو چن رہا ہے۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا ذرا نام تو بتا دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی سنو سنو، آج ان دائیوں کو منتخب کرنا ہے کہ جن کے ہاتھ بھی پاک ہوں گے، جن کی آنکھیں بھی پاک ہوں گی، جن کے لب بھی پاک ہوں گے، جن کے کان بھی پاک ہوں گے، جن کے کپڑے بھی پاک ہوں گے، جن کا جسم بھی پاک ہوگا۔ یہی تک محدود نہیں، رب ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی آج ان دائیوں کو منتخب کرنا ہے کہ جن کا عقائد بھی پاک ہوگا۔ جبریل عرض کرتے ہیں مولا ذرا ان کے نام تو بتا دے، ان کا نام تو بتا دے، وہ کون سے شہر سے تعلق رکھتی ہوں گی، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں گی۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی سنو سنو، ان کے نام سن۔ رب کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں مولا جلدی بتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، توجہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی سنو سنو، پہلی دائی کا نام بتاؤں؟ عرض کرتے ہیں مولا جلدی بتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلی دائی حضرت حوا کو بلا کر لاؤ، دوسری دائی حضرت مریم کو بلا کر لاؤ، تیسری دائی حضرت حاجرہ کو بلا کر لاؤ، چوتھی دائی حضرت آسیہ کو بلا کر لاؤ۔ جبریل امی نے عرض کیا مولا حضرت حوا آدم کی بیوی، اولاد آدم کی ماں ہے، حضرت مریم عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہے، حضرت حاجرہ اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ ہے، حضرت آسیہ موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ ہے۔ اے مولا یہ تو نبیوں کی مائیں ہیں۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امی تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ نبیوں کی مائیں ہیں، لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کہ پیدا ہونے والا بھی تو امام الانبیاء ہے، پیدا ہونے والا بھی تو مالک و مختار ہے، پیدا ہونے والا بھی تو کائنات۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حجت سنت حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب، نعرہ تکبیر، خواجہ کا ہندوستان سرزمینی سیسئی، نعرہ جبریل امی عرض کرتے ہیں مولا حوا آدم کی بیوی، اولاد آدم کی ماں، حضرت مریم عیسیٰ روح اللہ کی والدہ، حضرت آسیہ موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ، حضرت حاجرہ اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ، یہ تو نبیوں کی مائیں ہیں۔ تو رب نے فرمایا جبریل پیدا ہونے والا بھی تو امام الانبیاء ہے، پیدا ہونے والا بھی تو نبیوں کا سردار ہے، پیدا ہونے والا بھی تو کائنات کا مالک و مختار ہے۔ اب جبریل امی عرض کرتے ہیں اے مولا میں ان کو کیسے بلا کر لاؤں؟ ایک بات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت کرے۔ اب میں کہنے لگوں اے شیشائی والو، اے شیشائی والو، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ میں کہنے لگوں اے شیشائی والو جاؤ اپنی قبرستان سے اس پرانی قبر سے انسان کو اٹھا کر لاؤ جس کو کئی ہزار سال انتقال کی ہو گئے۔ توجہ ہے؟ تو آپ کہیں مولانا اس کا تو قبر کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہاں ہے کہ کہاں نہیں ہے، توجہ ہے؟ معلوم نہیں، لیکن رب فرماتا ہے جبریل جاؤ ان چاروں کو پیش کرو۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں مولا میں کہاں سے بلا کر لاؤں؟ ان کو دنیا سے گئے ہوئے کئی ہزار سال کا عرصہ ہو گیا، بے شک بے شک، سبحان اللہ، کئی ہزار سال کا عرصہ گزر گیا، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے۔ تو رب نے فرمایا اے جبریل آج نبی دنیا میں جا رہا ہے، ان کی قبروں پہ پہنچ کے آواز لگانا تیرا کام ہے اور قبروں سے اٹھا دینا۔ آواز لگاؤ جا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب، نعرہ
حضرت جبریل امی عرض کرتے مولا کئی کئی ہزار سال کا عرصہ گزر گیا انہیں تو دنیا سے گئے ہوئے، مولا کہاں سے اٹھا کے لاؤں؟ اللہ فرماتا آج نبی دنیا میں جا رہا ہے، نبی کی پیدائش کی خوشی میں یہ اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑی ہو جائیں گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تم تو آواز لگا دینا جا کر، اس تاریخ سے یہ پتا چلا کہ قبروں پہ جانا جبریل امی کی قیامت تک کے لیے سنت بن گئی۔ حضرات محترم، اگر قبروں پہ جانا بدعت ہوتا، اگر قبروں پہ جانا شرک ہوتا، قبروں پہ جانا ناجائز و حرام ہوتا تو اللہ پاک جبریل امی کو حکم نہ کرتا کہ جبریل امی ان کی قبر پہ پہنچ کے آواز لگاؤ۔ حضرت جبریل امی اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سب پہلے حضرت حوا آدم کی بیوی کی قبر پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اے حوا ابھی تک تم قبر پاک کے اندر آرام کر رہی ہو، اٹھ کر کھڑی کیوں نہیں ہو جاتی؟ محمد دنیا میں جا رہے ہیں، اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت حوا اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت جبریل امی دوسری قبر پر پہنچتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اے مریم عیسیٰ روح اللہ کی والدہ تم بھی ابھی تک سو رہی ہو، چلو امام الانبیاء دنیا میں جا رہے ہیں، تم بھی آج قبر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت مریم قبر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت آسیہ کی قبر پر پہنچے، آواز لگائی اے آسیہ ابھی تک کئی ہزار سال کا عرصہ ہو گیا، اٹھی تک نہیں، سو رہی ہو، چلو چلو مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں جا رہے ہیں، ان کی پیدائش کی خوشی میں کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت حاجرہ کی قبر پر پہنچتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اے حاجرہ بڑے پیارے انداز سے سو رہی ہو، بڑے پیارے انداز سے آرام کر رہی ہو، چلو چلو محمد رسول اللہ دنیا میں جا رہے ہیں، تم بھی اپنی قبر پر اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ چاروں اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رسول کا مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں چاروں اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ہے جبریل امی یہ تو بتا دو کیوں اٹھایا؟ واہ واہ واہ، بے شک سبحان ایسے جگہ دیا یہ تو بتا دو۔ کہا مجھ سے مت پوچھو، رب کی بارگاہ میں جا کر سوال کرو، جلدی چلو رب کی بارگاہ میں چلو۔ یہ چاروں رب کی بارگاہ میں چلی۔ اللہ فرماتا ہے ہوا عرش کی مولا حاضر، رب نے فرمایا مریم عرش کی مولا حاضر، رب فرماتا آسیہ عرش کی مولا حاضر، رب فرماتا ہے حاجرہ عرش کی مولا حاضر۔ کہا چاروں آ گئی، کہا مولا آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے مکے کی سرزمین پر میرے نبی کی والدہ کمرے کے اندر حضرت آمنہ اکیلی موجود ہے، جاؤ جاؤ میرے نبی کی والدہ کی تم دائیاں بن کر جاؤ۔ مکے کی ہر دایا نے پہنچنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب یہ چاروں چلی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ساتھ میں ایک جماعت اور لے کر جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نے اللہ۔ فرمایا ایک جماعت اور لے کر جاؤ۔ عرش کی مولا وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سی ایسی جماعت ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا اے مریم سنو، اے آسیہ حاجرہ حوا سنو، وہ جنت کی حوریں بھی لے کے جاؤ ساتھ میں۔ عرش کی مولا جنت کی حوریں کیا کریں گی؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کی حوریں میرے نبی کی پیدائش کی خوشی میں یہ نعت کے قصیدے پڑھتی جائیں گی، یہ ترانے گاتی جائیں گی، جنت کی حوریں ساتھ میں جا رہی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ایک جماعت اور لے کر جاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ عرش کی مولا وہ کون سی جماعت ساتھ میں لے کر جائے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے آسمانی فرشتوں کو لے کر جاؤ۔ عرش کی مولا ہم تو تیرے نبی کی دائیاں بن کر جا رہی ہے، جنت کی حوریں نعت کے قصیدے پڑھتے جائیں گی، لیکن فرشتے کیا کریں گے؟ بے شک سبحان اللہ۔ فرشتے کیا کریں گے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتے یہ کریں گے کہ محمد کی پیدائش کی خوشی کا جلوس نکالتے جائیں گے تاکہ قیامت تک میرے نبی کے دیوانے مستانے اپنی بستی کے اندر محمد رسول اللہ کا جب جلوس نکالیں گے تو پتہ یہ چل گیا کہ قیامت تک کے لیے فرشتوں کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت عنوان سنت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سب جھوم کے بولو، سب جھوم کے بولو، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔
जन्नत की हूरें कसीदे पढ़े, आसमानी फरिश्ते दुरूद और सलाम पढ़े, आसमानी फरिश्ते नारे तकबीर और रिसालत की सदाया बुलंद करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदाइश की खुशी में ये दुरूद और सलाम पढ़ते जाए। अगर आज हम मोहम्मद की पैदाइश का खुशी का, आज जश्न ईद मिलादुन नबी का अगर जुलूस निकाले तो कुछ लोग बिदअत कहते हैं, क्या उनको ये तारीख याद नहीं कि नबी दुनिया में आए नहीं, लेकिन अल्लाह फरमाता फरिश्ते नबी की खुशी मनाओ, नबी का जुलूस निकालो, नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करो। कसम खुदा की जुलूस निकल रहा है, जन्नत की हूरें साथ में है, नबियों की माया साथ में है, आसमानी फरिश्ते साथ में है, ये सारे चीजें हजरत आमना के कमरे में दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बात का है कि दरवाजा खुला हुआ नहीं था आमना का, कोई भी विंडो रोशनदान खुला हुआ नहीं था, कमरा भी बंद, विंडो भी बंद, रोशनदान ऐसा नहीं जो छत फाड़ के निकल जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की वालदा आंसू जारी है। सबसे पहले मेरे नबी की माँ के कदमों को बोसा आसिया ने दिया जाकर, सुभान अल्लाह। जब कदमों को बोसा आसिया ने दिया, हजरत आमना के हाथों को मरियम ने चूमा, हजरत आमना के माथे को, हाथों को मरियम ने चूमा, माथे को हाजरा ने चूमा, और पेशानी को मेरी तुम्हारी माँ हव्वा ने चूमा। आंख खुल गई। आमना फरमाती है जिन्होंने पैरों को बोसा दिया, तुम कौन हो, कहां से आई है तो बता दो। अरब की तुम नहीं लगती, अजम की तुम नहीं लगती, हिंदुस्तान की तुम नहीं लगती, पाकिस्तान की तुम नहीं लगती, तुर्किस्तान की तुम नहीं लगती, अमेरिका अफ्रीका की तुम नहीं लगती, बरतानिया की तुम नहीं लगती, जापान की तुम नहीं लगती, किसी भी शहर की, किसी भी कस्बे और देहात की तुम नहीं लगती। मैंने ये बात इसलिए कह दी कि हर इंसान, हिंदुस्तान के लोग आते हरम पाक में काबे का तवाफ करने, अमेरिका के आते हैं काबे का तवाफ करने, बरतानिया के आते हैं काबे का तवाफ करने, आज तक माने इतनी हसीनो जमील औरतें नहीं देखी। तो जिन्होंने कदमों को आमना के बोसा दिया, वो कहने लगी आमना सुनो सुनो, तुम्हें मुबारक हो, मेरा नाम आसिया, मैं मूसा कलीमुल्लाह की वालदा हूँ। जिन्होंने हाथों को चूमा वो कहने लगी ए आमना तुम्हें मुबारक हो, मैं ईसा रूहुल्लाह की वालदा हूँ। जिन्होंने पेशानी को चूमा वो कहने लगी आमना तुम्हें मुबारक हो, मैं हजरत हाजरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैगंबर की वालदा हूँ। जिन्होंने सर को चूमा वो कहने लगी ए आमना तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि मैं सारी औलादे आदम की माँ हूँ, हव्वा की, हजरत आदम की बीवी हव्वा हूँ। कहने लगी तुम तो मेरे लिए काबिल ताज़ीब हो, तुम तो नबियों की माया हो। तो चारों ने कहा था ए आमना सुनो, हम तो आम नबियों की माया बनी, लेकिन तू तो इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली है, तू तो नबियों की बनने वाली है। इसलिए आमना रुतबा तेरा ज्यादा है, मकाम तेरा ज्यादा है, और शान रिफात और बुलंदी तेरी ज्यादा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कसम खुदा की, इतना जब सुना तो खुशी के मारे फूल न समाई। कहिए सुभान अल्लाह। ये तो दाइयां बनकर पहुंची, पर ये देखा कि सहन में जो और दूसरी औरतें मौजूद थी, तो आमना फरमाती है ये औरतें क्या करने आई हैं मेरे सहन में। क्या बात है, ये दूसरी औरतें कहाँ की हैं? हिंदुस्तान की आ गई, कहा नहीं, कहा पाकिस्तान की है, कहा वहां की भी नहीं, कहा कौन से शहर की है, कौन से मुल्क की है, कहा आमना ये दुनियावी औरतें नहीं, ये तो जन्नत की हूरें हैं। वाह वाह वाह, ये जन्नत की हूरें हैं। कर्ज क्या, ये क्या करने आई है? कहा ये नबी की जिसको जन रही हो, जिसको पैदा कर रही है, उसकी आमद की खुशी कर रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ये उसकी आमद की खुशी कर रही है। अब आमना फरमाती है उन्होंने क्या देखा कि उनके घर के आसपास में चरिंदों परिंद मंडला रहे थे, तराने गा रहे थे। आमना ने परिंदों से फरमाया, उन चारों नबियों की मायों से फरमाया कि ये तो बता दो हव्वा आदम आसिया हाजरा, आज तक मेरे घर के आसपास में मेरे कोई चरिंदों परिंद नहीं आए, आज ये तराने क्यों गा रहे, आज ये मेरे घर के आसपास में क्यों मंडला रहे हैं? तो उन चारों ने कहा था ए आमना अब हमसे मत पूछो, खुद परिंदों से ही पूछ लो ना। तो हजरत आमना ने परिंदों से कहा ओ परिंदों, आज तक तुम मेरे घर के आसपास नहीं आए, आज तक तुम मंडलाए नहीं, आज तक तुमने ऐसे
ایسے ترانے نہیں گائے، لیکن یہ تو بتا دو کہ تم یہ ترانے کیوں گا رہے ہو؟ پرندوں کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، پرندے کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ پھر حضرت آمنہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا یہ چرندوں پرند کیوں منڈلا رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے آمنہ مجھ سے مت پوچھو، خود پرندوں سے پوچھو تم کیوں خوشی کر رہے ہو؟ تو عرض کیا مولا یہ تو بس زبان ہے، یہ کیسے بولیں گے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے آمنہ پرندے آج تک نہیں بولے، لیکن محمد کی پیدائش کی خوشی میں آج پرندے بھی بولیں گے، تم بول کر دیکھو۔ تو حضرت آمنہ نے کہا اے چرندوں پرندوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تو پرندوں نے لبوں کو کھولا اور کہا تھا آمنہ تمہیں مبارک ہو، امام الانبیاء آ چکا ہے، حبیب کائنات آ چکا ہے، نبیوں کا سردار آ چکا ہے۔ قسم خدا کی ساری کائنات نبی کی خوشی منا رہی تھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ العارفین قطبۃ السالکین سند المفسرین الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قلم کو اٹھایا اور اعلی حضرت فرماتے ہیں دنیا والوں زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا۔ اور آمنہ تیرے مقدر پر تو سنی قربان، اے آمنہ تیرے مقدر پر سنی قربان، تیری گودی میں اللہ کا نور آ گیا۔ اور سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا، سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا، نور رحمت سے ان کو سجایا گیا، اور ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا، خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ جب رسول دنیا میں آئے حضرت آمنہ نے نبی کو جنا، بے شک۔ مکے کی عورتوں نے پوچھا آمنہ کس چیز کو تم نے جنم دیا؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی لہو نور اضاء لہو قصور الشام۔ آمنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ہیرے کو جنا، میں نے جواہرات کو جنا، چاند کو جنا، قمر کو جنا، سورج کو جنا، اس لیے وہ جانتی تھی کہ میرا وہ پیغمبر ہے۔ چاند سورج جس کے سامنے کوئی مثال نہیں، کوئی حیثیت نہیں، یہ وہ رسول ہے کہ اگر ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے گا تو ڈوبا وہ سورج اس کے اشارے پر واپس آ جائے گا۔ یہ وہ محمد ہے، اگر قمر کی طرف اشارہ کرے گا تو قمر اپنے چاند کو اپنے سینے کو چاٹ کر دے گا۔ یہ وہ محمد ہے۔ ہیرا اس لیے نہیں کہا کہ اس محمد کی پیدائش کی خوشی میں ہیرے موتی جواہرات تو خود لٹیں گے، خود بکھریں گے، اس لیے نہیں کہا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اے مکے والوں سنو سنو، میرے وطن سے ایک نور نکلا، واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وطن سے ایک نور نکلا، اس نور کی برکت سے میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محل دیکھ لیے، اس نور کی۔ اب یہ بتاؤ میرے نبی کے نور کی کمال یہ ہے کہ حضرت آمنہ نبی کے نور پاک کی برکت سے مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محل دیکھ سکتی ہے، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آج میرا نبی مدینے میں روزے پاک میں آرام فرما ہو کر شیشی والوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ کوئی نہیں کہ آج میرے وفادار بیٹھے ہوئے ہیں، میری آمد کے چرچے کر رہے، میری پیدائش کا ذکر سن رہے، میری پیدائش کی خوشی میں توفیل میرے امتی نے میلاد کو سجایا، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تبھی تو اعلی حضرت نے کہا ہے کہ یہ پارا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، سبحان اللہ، یہ پارا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور دو عالم کی بستی بسی اس کے صدقے، اور گلوں کو ملی تازگی اس کے صدقے، اور ولی اس کے صدقے، نبی اس کے صدقے۔ یہ پارا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور محمد نہ ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا، بے شک۔ حضور کی پھوپھی نام پیش کروں؟ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی کا نام ہے، کس کی؟ ہاں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک۔ یہ سرکار کے 6 کمال پیش کرتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ کیا سرکار کے دنیا میں آنے کی 6 عجیب چیزیں بیان کرتی ہے صفیہ۔ یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں ازل سے لے کر صبح قیامت تک عورتیں بچوں کو پیدا کرتی رہیں گی، لیکن میرے بھتیجے کے آنے کا انداز نرالا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ کے آنے کا انداز نرالا۔
مکے کے لوگوں نے پوچھا, مکے کی عورتوں نے سوال کیا, مکے کی عورتوں نے پوچھا اے صفیہ یہ تو بتا دو کہ اس کے آنے کا انداز کیسے نرالا. تو حضرت صفیہ فرماتی, توجہ کریں گے بات پر, حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کوئی بھی انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کمرے کو جگمگایا نہیں جاتا, وہ چمکتا نہیں ہے, وہ مہکتا نہیں ہے. لیکن محمد نے جب قدم رکھا تو ان کے قدموں کی یہ برکت رہی کہ جس کمرے میں سرکار نے جنم لیا وہ کمرہ سرکار کی نور سے روشن و منور ہو گیا تھا, وہ روشن و منور ہو گیا تھا, وہ کمرہ جگمگا اٹھا تھا. کسی لائٹ کا انتظام نہیں تھا, کسی بھی بلب کا انتظام نہیں تھا, کسی بھی موم بتی کا انتظام نہیں تھا, کسی بھی سلنڈر کا انتظام نہیں تھا, لیکن سرکار کی نور کی برکت سے پورا کمرہ منور. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا کمال ایک ہو گیا, کمرہ وہ روشن و منور ہو گیا. حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب نبی آئے تو رسول نے آتے ہی سجدہ کیا. سبحان اللہ. بے شک کیا کیا؟ دنیا میں آج تو کوئی بچہ سجدہ کرتا ہے, اپنا ہوش نہیں ہوتا, خبر نہیں ہوتی, روتا ہوا چلاتا ہوا آتا ہے. لیکن مصطفیٰ کی یہ وہ شان ہے, نبی فرماتے ہیں اس لیے رسول سجدہ کرتے ہوئے آئے, فرمایا اے دنیا والو انسانوں میں تم جیسا نہیں تم مجھ جیسے نہیں. سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ. اس لیے پیدا ہوتے ہی میں اللہ کی معرفت کی پہچان رکھتا ہوں کہ میرا رب ہے, اللہ ایک ہے. سرکار نے آتے ہی سجدہ کیا. سر ہم پڑھتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. سرکار نے کیا کہا؟ رب حبلی امتی, واہ 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 سبحان اللہ. میرے رب میری امت کو بخش دے. اب اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنی عالم سنی لوگ عوام کو خوش کرنے کے لیے من گھڑت بات پیش کرتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے پیدائش کے بعد اس کی پرورش کی جاتی ہے, اس کو پالا جاتا ہے, ہوشیار جب ہو جاتا ہے کئی سال کے بعد بچہ بولتا ہے. لیکن ہم یہ کیسے مان لیں وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں کہ محمد آتے ہی بول پڑے, محمد پیدا ہوتے ہی بول پڑے. لیکن میں قرآن سے ثابت کر دوں تو بولو مانو گے؟ ان نجدیوں کو جواب دے دو گے, ان وہابیوں کو جواب دے دو گے؟ تو آئیے قرآن کا سورہ مریم کا مطالعہ کر کے دیکھیے, سورہ مریم کو پڑھ کر دیکھیے. جب حضرت عیسیٰ پیغمبر دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے, حضرت مریم اس بچے کو لے کر, عیسیٰ پیغمبر کو لے کر جب اپنی بستی کے اندر آئی, بستی کے لوگوں نے کہا اے مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن, اے تیرا باپ تو بدکار نہیں تھا, تیری ماں تو بری نہیں تھی, تیرے گھرانے کے لوگ تو برے نہیں ہیں, تو نے یہ غلط قدم کیوں اٹھایا؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عرض کیا مولا یہ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں, تو نے بغیر باپ کے بیٹا دے دیا, بنا شادی کے بیٹا دے دیا, ابھی میری بارات نہیں آئی, ابھی میری ڈولی نہیں اٹھی, میں کسی کی دلہن نہیں بنی, بنا شادی کے بیٹا عطا کر دیا. یہ دنیا والے مجھے تانا دے رہے ہیں, میری عزت پر دھبا لگا رہے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے فقولی انی نظرت للرحمن صوما. اے مریم تو ان سے بات مت کر اور یہ کہہ دے میں نے آج اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے, اور یہ بھی کہہ دے فلن اکلم اليوم انسیا, آج میں کسی انسان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب مکے ان لوگوں نے یہ سنا تو اور بگڑ جاتے ہیں, کہنے لگے مریم ایک تو تو نے غلط قدم اٹھایا اور پھر بھی ایسی باتیں کر. عیسیٰ پیغمبر کو کتنا ٹائم ہو گیا پیدا ہوئے؟ 12 گھنٹے. کتنا؟ اور اپنی والدہ کی گود میں ہے. لوگ برا کہہ رہے ہیں بیت المقدس کی, توجہ ہے, کہہ رہے ہیں مریم تو نے غلط قدم کیوں اٹھایا؟ جب یہ کہا حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا مولا اس قوم کو کیا جواب دوں؟ اللہ فرماتا فاشارت الی, تو مت بول, بچے کی طرف اشارہ کر دے. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مت اللہ. بول, بچے کی طرف اشارہ کر دے اور کہہ دے کہ مدعی سے پوچھ لو. واہ واہ بے شک مدعی سے پوچھ لو کہ تو کہاں سے آیا ہے. فاشارت الی, اللہ کا قرآن کہتا ہے مریم نے اشارہ کر دیا, اے قوم کے لوگوں, اے شہر کے لوگوں, اس بچے سے ہی سوال کرو, مجھ سے مت پوچھو. جب وہ لوگ مجبور ہو گئے, کہنے لگے اے مریم اب بھی تو ایسی باتیں کرتی ہے, بچہ کہیں بولتا ہوگا. تو مریم نے کہا تم اس سے بول. تو دیکھو صحیح, کہیے سبحان اللہ. جب لوگوں نے سوال
سوال کیا اے بچے تو ہی فیصلہ فرما دے. تو حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے, دودھ پینا چھوڑ دیا. عیسیٰ پیغمبر نے کہا انی عبداللہ, بابا بے شک عبداللہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اور اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. وجعلنی نبیّا, اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے اے دنیا والوں, جب عیسیٰ پیغمبر 12 گھنٹے کی عمر میں آ کر دنیا میں بول سکتے ہیں, قوم کو جواب دے سکتے ہیں, تو نبی تو ہمارا سارے نبیوں کا سردار رہا. کیا وہ پیدا ہوتے ہی نہیں بول سکتا؟ نہ پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک کون سے تعجب کی بات ہے؟ ارے ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار ہیں, ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں. بے شک سبحان اللہ. اگر یہ کہہ دے رب حبلی امتی, تو کون سے بابا بے شک کون سے تعجب کی بات ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا, توجہ ہے, اشہدوا یا ملائکتی, فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ. مولا کس بات پر؟ تو اللہ فرماتا انا حبیبی لا ینسا امتہ عند الولادۃ فکیف ینسا یوم القیامہ. بے شک سبحان اللہ. جب میرا نبی اپنی امت کو ولادت کے وقت نہ بھولا فرشتوں, میرا نبی شب معراج میں کیسے بھول سکتا ہے؟ اور شب معراج میں نہیں بھولا تو میرا نبی قیامت کے دن کیسے بھول سکتا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب, نعرہ تکبیر. یہ تو حدیث قدسی ہے, رب کا کلام ہے نا. انا حبیبی لا ینسا, توجہ ہے, انا حبیبی لا ینسا امتہ عند الولادۃ فکیف ینسا یوم القیامہ. میرا نبی جب امت کو ولادت کے وقت نہ بھولا, کہہ رہا رب حبلی امتی, تو میرا رسول بولو قیامت کے دن کیسے بھلا دے گا؟ کیسے بھلا دے گا؟ بھول سکتے ہیں؟ نہیں. سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہو گئے؟ 2. کمرہ جگمگایا, دوسرے سرکار نے آتے ہی سجدہ کیا اور امت کو, زور سے کہہ دو, امت کو 2 ہو گئے نا. کیا باقی بچے؟ 4. حضرت صفیہ فرماتی ہے جب کسی بھی بہن کے بھائی کے یہاں کوئی بچہ پہلا پیدا ہوتا ہے, پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے, تو بھتیجے کی بہن کو خوشی ہوتی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. صفیہ نے دیکھا میرے بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا, لاؤ اس بھتیجے کی خوشی تو کر لوں. جب کوئی بھی عورت بچہ جنتی ہے, بچے کی ماں ناپاک ہو جاتی ہے, بچہ ناپاک ہوتا ہے, جس جگہ بچہ جنم لیتا اس جگہ کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. حضرت صفیہ فرماتی ہے لاؤ بھتیجے کو غسل تو دے دوں. جب غسل کا ارادہ سے اٹھی اور پانی کو لے کر چلی تو پردے کیف سے آواز آتی ہے, اے صفیہ یہ کیا کرنے لگی ہے؟ تو صفیہ فرماتی ہے مولا میں بھتیجوں کو غسل دینے جا رہی ہوں, بھتیجوں کو نہلانے جا رہی ہوں, بھتیجوں کو پاک و شفاف کرنے جا رہی ہوں. تو پردے کیف سے آواز آتی ہے اے صفیہ اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں, ہم نے خود غسل دے کر بھیجا ہے, اس کو پاک کر کے بھیجا ہے. یہ تو دنیا کو پاک کرنے جا رہا ہے, یہ تو پڑھ کر گیا ہے, دنیا کو پڑھانے جا رہا ہے, اور یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر دنیا والوں کو جنت دینے جا رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک غسل دینے کی ضرورت نہیں, ہم نے خود پڑھا کے خود غسل دے کر بھیجا ہے. حضرت صفیہ نے وہ ارادہ تبدیل کر دیا کہ چلیے مولا میں غسل نہیں دیتی, لیکن آئیے. حضرت صفیہ فرماتی ہے کم سے کم تھوڑا بہت تو حق ادا کروں بھتیجے کا, لاؤ کم سے کم سرما ہی لگا دوں. بے شک سبحان سرما ہی اللہ. لگا دوں. جب سرما لے کر جب چلی حضرت صفیہ محمد الرسول اللہ کے پاس, تو پھر پردہ غیب سے آواز آتی ہے اے صفیہ یہ کیا کرنے لگی ہے؟ تو صفیہ کہتی ہے مولا کم سے کم تھوڑا تو حق ادا کروں, بھتیجے کے سرما تو لگا دوں گا. یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. غیب سے آواز آتی ہے اے صفیہ تم سرما کہاں کا لگاؤ گی؟ ہندوستان کا لگاؤ گی تو نکل جائے گا, پاکستان کا لگاؤ گی تو ختم ہو جائے گا, امریکہ کا لگاؤ گی وہ بھی نکل جائے گا, افریقہ کا لگاؤ گی وہ بھی نکل جائے گا. کہا مولا پھر کیا کروں؟ سرما تو لگاؤ گی. تو اللہ فرماتا ہے تم سرما مت لگاؤ, میں نے خود لگا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے ہم شک نے ارشاد فرما دیا ہم نے سرما ایسا لگا کر بھیجا کہ ازل سے لگا
آیا اور قیامت تک نہ نکلے گا. اے مولا وہ سرما کون سا ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر ما زغل بصر وما بابا بابا سبحان اللہ. ما زغل بصر وما طغى. یہ سرما ہم نے لگا کر بھیجا. چلیے مولا سرما بھی تو نے لگا دیا, غسل بھی تو نے دے کر بھیجا, پاک و شفاف ہو کر محمد دنیا میں آیا, لیکن کم سے کم لاؤ یہ تو دیکھو کہ ناف کٹوا دو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بچہ آتا ہے دنیا میں ناف کٹوائی جاتی ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے بات؟ یہ میرے چہرے کو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں. صحیح ہے نا بات؟ لاؤ ناف کٹوا دوں. حضرت صفیہ خود بیان فرماتی ہیں دنیا والوں محمد کی ناف کٹنے کی ضرورت نہیں تھی, ناف بھی کٹی ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ لاؤ کپڑے تو پہنا دوں. تو نوری چادر میں لپٹے ہوئے تھے, بے شک سبحان اس اللہ. پر لکھا ہوا تھا مہر نبوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شان سے کوئی بچہ آیا, اس وقار کے ساتھ کوئی بچہ آیا, اس اچھے انداز کے ساتھ کوئی بچہ آیا ہو تو جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر, میں ان کی غلامی کرنے تیار ہوں کہ سرما بھی لگا ہوا ہو, غسل بھی دیا ہوا ہو, ناف بھی کٹی ہوئی ہو, اور پشت پر لکھا ہوا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ چادر میں بھی ہو. تو اس شان سے کوئی نہیں آیا. اگر اس شان سے آتا ہے تو نبیوں کا سردار آتا ہے, امام الانبیاء آتا ہے, مالک و مختار آتے ہیں, ہمارے رسول اس شان سے تشریف لائے. بے شک. اب حضرت آمنہ سے عورتوں نے پوچھا مکے کی, آمنہ اچھا تم بیان کرو تم نے کیسے جنا؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں وَوَضَعَتْهُ مَطْهُورًا, وہ بالکل پاک و شفاف پیدا ہوئی, خوشبو آ رہی تھی. اور نبی کی شان یہ ہے کہ جہاں آدم نے قدم رکھے میدان عرفات پاک ہو گیا. سبحان اللہ کہیے. جہاں آدم نے قدم رکھے میدان عرفات پاک ہوا, جہاں ابراہیم نے قدم رکھے مقام ابراہیم پاک ہوا, جہاں اسماعیل نے قدم رکھے آب زمزم کا کنواں پاک ہوا, اور جہاں حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کی پہاڑی پر اپنے قدم رکھے تو صفا مروہ کی پہاڑی پاک ہو گئی. اتنی جگہ کو رفعت و بلندی ملی, اتنی جگہ کو شان و عزت ملی. لیکن قسم خدا کی آئیے رسول کے وقار پر پہنچے, رسول کی شان پر پہنچے. اے مصطفیٰ تو نے قدم تو مکے میں رکھا, لیکن رب فرماتا ہے اے میرے رسول تیرے قدموں کی برکت سے مکہ ہی پاک نہیں پوری دنیا کو پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے قدموں کی برکت سے مکہ ہی پاک نہیں پوری دنیا کو پاک کر دیا. جہاں تیرا